بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین۔ میرے معزز سامعین، ناظرین، اور بالخصوص آج کی گفتگو میں مخاطب ہوں بالخصوص والدین سے، اس لیے کہ 15 شعبان جسے ہم نیمہ شعبان کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں، چند ضروری گزارشات تھیں ان مومنین والدین کے نام کہ جو یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ، ہماری بچی تعلیمات آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے مطابق سیرت اہل بیت کو سمجھے اور بالخصوص عقیدہ مہدویت کو سمجھے، تو ان کے لیے بہترین موقع ہے کہ وہ شب نیمہ شعبان، 15 شعبان کی رات اور دن کی جو خصوصیات ہیں، بالخصوص جو خصوصیت سرکار امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہے، اپنے بچوں کو وہ ضرور بتائیں۔ بالخصوص شب نیمہ شعبان میں بچوں کے ساتھ ایک ایسی نشست رکھی جائے کہ جس میں فقط امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی ہو، جس میں بچوں کو بتایا جائے امام کے القابات، امام کی سیرت اور امام کی کنیت، آپ کے والد واجد کا نام اور آپ کی والدہ محترمہ کا نام، اور بالخصوص امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کیوں پردہ غیبت میں گئے، غیبت صغریٰ اور غیبت کبریٰ، ان کا مختصر سا تعارف کروایا جائے، بتایا جائے کہ جب امام حسن عسکری علیہ السلام شہید ہوتے ہیں تو امام زمانہ کی عمر مبارک کتنی ہوتی ہے، پھر پردہ غیبت میں جب امام جاتے ہیں تب سے لے کر پردہ غیبت کا جو غیبت صغریٰ کا دورانیہ ہے یہ کتنا ہے، پھر غیبت صغریٰ جو آج تک چلی آ رہی ہے اور نہ جانے خدا ہی بہتر جانے کہ وہ کب تک چلے گی، یہ چیز بتائی جائے۔ پھر امام علیہ السلام کی ولادت کے اعتبار سے جب امام علیہ السلام دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو آپ نے کون سی آیت کی تلاوت کی، کون سی سورت تلاوت کی، دن کون سا تھا، تاریخ کون سی تھی، سال کون سا تھا، ہجری سال کون سا تھا، عیسوی سال کون سا تھا، عیسوی تاریخ کیا تھی اور ہجری کی تاریخ کیا تھی۔ جیسا کہ 15 شعبان معروف ہے، ہمارے بچوں کو بھی بڑوں کو بھی معلوم ہے، اس طرح کی معلومات فراہم کی جائے۔ اس کے ساتھ وہ دعائیں جو امام زمانہ علیہ السلام کے ساتھ مختص ہیں، اپنے بچوں کو وہ بتائی جائے۔ مثلا بتایا جائے کہ جو ہم ہر نماز کے بعد اللہم کل ولیک الحجت والی دعا پڑھتے ہیں، یہ کیوں پڑھتے ہیں، اس کا ترجمہ کیا ہے، ہم کیوں یہ بار بار تلاوت کر رہے ہیں، اس کے مقاصد اور مفاہیم کیا ہیں، یہ بچوں کو بتایا جائے۔ دعائے عہد کی اہمیت بیان کی جائے، دعائے ندبہ جو روز جمعہ بار بار ہم پڑھتے ہیں یہ بتائی جائے، زیارت آل یاسین مختصر ہی صحیح، کم از کم اگر زیادہ نہیں تو میں ملتمس ہوں کہ ان دعاؤں کے نام ضرور بتائے جائیں کہ بیٹا یہ دعائیں ہیں جو امام حجت علیہ السلام کے ساتھ خاص ہے۔ اگر اس سال 15 شعبان کی رات کو اور دن میں ہمارے بچے یہی سمجھ جائیں کہ یہ وہ دعائیں ہیں کہ جو امام زمانہ علیہ السلام کی ذات گرامی کے ساتھ خاص ہے اور ہم نے یہ تلاوت کرنی ہے اور فلاں فلاں دن فلاں فلاں ٹائم یہ دعائیں پڑھنے والی ہیں، تو یہ بھی بہت بڑی بات ہو جائے گی۔ یہ بھی ہم اپنے بچوں کو سکھائیں، بالخصوص زیارت آل یاسین بتائیں، دعائے احد کا تکرار کرنا بتائیں، اور اگر ممکن ہو تو ان دعاؤں میں سے کوئی دعا جو ہے وہ ہم آج سے ہی کوشش کر دیں کہ وہ بچوں کو زبانی یاد کروانا شروع کر دیں، ہر روز کی بنیاد پہ یاد کروانا شروع کر دیں۔ اپنے بچوں کو ہر مہینے، ہفتے میں ایک دفعہ، مہینے میں 2 3 4 دفعہ سرکار امام زمانہ علیہ السلام کے متعلق ضرور آگاہی دیجیے۔ جہاں ہمارے بچوں کو کارٹون دکھائے جا رہے ہیں، جہاں ہمارے بچوں کو امریکی برطانوی کارٹون دکھائے جا رہے ہیں، وہاں انہیں ان کارٹونوں کو جو ہے وہ ہیرو نہ بنایا جائے بچوں کے سامنے، بلکہ بتایا جائے کہ امام زمانہ علیہ السلام کی طاقت کیا ہے، امام علیہ السلام نے کیا کرنا ہے، اللہ کی طاقتیں کیا ہیں، اللہ کی قوت کیا ہے، ائمہ معصومین علیہ السلام کے آنے کا مقصد کیا ہے، جب امام زمانہ آئیں گے تو دنیا کی حقیقت کیا ہوگی، اور پھر امام زمانہ علیہ السلام کے وجود مبارک سے دنیا کیسی ہو جائے گی، اور پھر ساری سیرت جو ہے سرکار کی، سارا کردار جو ہے آپ کا وہ بیان کیا جائے، اور جب آپ آئیں گے تو اس وقت کون کون سی علامات ہیں، کچھ علامات حتمی ہیں، کچھ غیر حتمی ہیں،
ان تمام کا جو ہے تذکر اپنے بچوں کو بار بار دلواتے رہیں۔ تو میں ملتمس ہوں انشاءاللہ تعالیٰ کہ 15 شعبان کے موقع پر یہ چیزیں آپ اپنے بچوں سے ضرور شیئر کریں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی خصوصی یاد رکھیے گا۔ پروردگار آپ سب کا اور ہم سب کا اور ہمارے بچوں کا، ہماری نسلوں کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔